بہرحال فیصلہ آنے سے 2 دن پہلے میں فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور یہ کچھ ظاہر ہو رہا تھا کہ کون سے ججز کا ذہن کیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا، جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں میں نے ایک پوسٹ لکھی ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کہیں یہ محرکات تو شامل نہیں کہ کیونکہ حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، وہ چیف جسٹس کی مدت میعاد میں توسیع کر دیں گے۔ 2028 تک کی باتیں ہو رہی تھی اور ہمارا نمبر مارا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ ہو، یہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک جو بیک مائنڈ میں میرے ذہن میں آئی بھی ایک ریزن وہ یہ بھی تھی۔ پھر سلمان اکرم نے راجہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سنی اتحاد کو دی جائیں۔ لیکن وہ لاڈلی کے جن کے خواہشات کو ان کے مانگے بغیر پورا نہ کر دیا جائے، تو یہ سیٹیں انہیں دے دی گئیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت کوئی قانونی نقطے کو، بہت سارے قانونی نکات ہیں جنہیں اگنور کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں نوازنا تھا، وہ نوازا، جس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی، شاید یہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی آزاد اراکین کی صورت میں۔ اور پھر وہ اس سے پہلے کہ 3 دن ہوتے ہیں نا، وہ یا پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں یا کسی اور جماعت میں۔ پی ٹی آئی کو بین تو نہیں کیا گیا تھا، پی ٹی آئی تو ایگزسٹ کرتی تھی۔ وہ فاتر اور کل عجیب و غریب قسم کے وکلا نما ایم این ایز جو تھے، وہ پھدک کر سنی اتحاد کونسل میں جا بیٹھے، جس کا یہ ہے کہ ہم اس میں مخصوص سیٹیں صرف مسلمز کو دیں گے۔ تو وہ تو پھر کوئی سیاسی جماعت نہ رہی نا، انہوں نے اقلیتیں انہیں ویسے بھی نہیں ملنی تھی۔ خیر فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا، انہیں کہا دیکھا آپ کو نہیں مل سکتی۔ بعد نظر میں یہ تھا کہ جس کے بل بوتے پر آپ یہ سیٹیں کلیم کر رہے ہیں، ہم اس لیے ان کو دیتے ہیں۔ ان سے پوچھنے پر ابھی جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں، لیکن لاڈلوں کو نوازنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح بندہ نواز ہی دیتا ہے۔ اس کی مجھے ایک وجہ سمجھ آتی ہے، وہ جو 39 اراکین کہا گیا، جبکہ عام طور پر 12 کا تھا۔ فگر میں اوپر نیچے کر سکتا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، نہ میں نے نتیجہ فیصلہ پڑھا ہے، نہ مجھے پڑھنے کی سمجھ آتی ہے، ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے بھی یہی سن رہا تھا کہ 12 بندے ہیں جنہوں نے آخر دم تک یہی کہا، آخر دن تک، کہ ہم پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو وہ تو الیکشن لڑے، نشان چاہے الگ ہو، انہوں نے لے لیا تھا واپس سپریم کورٹ نے بھی، لیکن پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ پھر بھی وہ چلو سب سے زیادہ سیٹیں لے گئے، اور ان کا حق بنتا تھا کہ انہیں وہ مخصوص سیٹیں دی جائیں، لیکن آزاد اراکین کو مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی، تو وہ ان 3 دن کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ سیدھے سادھے پی ٹی آئی میں چلے جاتے اور وہاں جا کر اپنے مخصوص سیٹیں کلیم کر رہے تھے، اور 3 دن کا وقفہ تھا۔ وہ پتہ نہیں سنی اتحاد کونسل کو صاحبزادہ حامد رضا والی اس میں جا بیٹھ، جو خود بھی الیکشن آزاد حیثیت سے لڑے تھے۔ تو ایک دوسری ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں چلو کہ وہ جو کہ اخلاقاً یا کہنا چاہیے فیکچول یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں سب سے بڑی جماعت تھی،
لیکن وہ کیونکہ آزاد لڑے تھے، آزاد لڑنے کا تو انہوں نے نہیں کہا تھا، کہا گیا تو کہ آپ آزاد لڑیں، تو وہ کیا کرتے رہے کہ کبھی کسی اور جماعت میں جاتے، کبھی کسی اور جماعت میں جاتے، وہ سنی اتحاد کونسل میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد اسمبلیاں بن گئیں، وہ سیٹیں ایلوکیٹ کر دی گئیں تناسب کے حساب سے، جس میں نہ پی ٹی آئی شامل تھی کیونکہ وہ بھی الیکشن نہیں لڑی تھی، اور سنی اتحاد کونسل بھی الیکشن نہیں لڑی تھی، تو ان کو نہ ملی۔ باقی پارٹیوں میں پروپورشنلٹی کے لحاظ سے یہ سیٹیں تقسیم کر دی گئی۔